السلام علیکم ناظرین، پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اس وقت سب سے اہم خبر جو اساتذہ کرام کے درمیان زیر بحث ہے وہ ہارڈ شپ ٹرانسفر کا معاملہ ہے۔ اطلاعات کے مطابق امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 20 اکتوبر کے بعد ہارڈ شپ ٹرانسفر راؤنڈ کا آغاز کر دیا جائے گا۔ یہ خبر ان تمام اساتذہ کرام کے لیے خاص اہمیت رکھتی ہے جو مختلف وجوہات کی بنا پر اپنے موجودہ تعلیمی ادارے سے کسی دوسرے ادارے میں تبادلے کے خواہشمند ہیں۔ ہارڈ شپ ٹرانسفر کا مقصد ایسے اساتذہ کرام کو سہولت دینا ہے جو ذاتی یا خاندانی مسائل کی وجہ سے اپنی پوسٹنگ پر مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ہارڈ شپ کیٹیگریز کی اگر تفصیل بیان کی جائے تو سب سے پہلی اور اہم کیٹیگری ویڈ لاک ہے، یعنی ایسے اساتذہ کرام جو شادی کے بعد اپنے جیون ساتھی کے ساتھ رہنے کے لیے قریبی جگہ پر پوسٹنگ چاہتے ہیں۔ دوسری کیٹیگری ڈائیورس یا طلاق شدہ خواتین اساتذہ کرام کے لیے ہے جنہیں علیحدگی کے بعد اپنے حالات کے مطابق نئے تعلیمی ادارے میں ٹرانسفر کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اسی طرح بیوہ خواتین اساتذہ کرام بھی اس کیٹیگری میں شامل ہیں تاکہ وہ اپنے خاندان اور بچوں کے ساتھ سہولت کے مطابق قریب ترین ادارے میں کام کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ معذوری والے اساتذہ کرام کو بھی یہ سہولت دی جاتی ہے کہ وہ کسی ایسے ادارے میں ٹرانسفر ہو سکے جہاں ان کے لیے سہولیات موجود ہوں اور انہیں بار بار مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میڈیکل بیسز بھی ایک اہم کیٹیگری ہے جس میں ایسے اساتذہ کرام شامل ہیں جنہیں صحت کے مسائل کی وجہ سے قریبی یا موزوں جگہ پر ٹرانسفر کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اس حوالے سے اکثر اوقات میڈیکل سرٹیفکیٹ اور دیگر دستاویزات درکار ہوتی ہیں تاکہ درخواست کو درست بنیادوں پر جانچا جا سکے۔ اب اگر اس پورے عمل کے طریقہ کار پر بات کی جائے تو پچھلے مرحلے میں ہارڈ شپ ٹرانسفر کے لیے درخواستیں بالکل دستی طور پر جمع کروائی گئی تھی۔ اساتذہ کرام کو ہدایات دی گئی تھی کہ وہ اپنے متعلقہ ضلع کے CEO ایجوکیشن آفس میں جا کر درخواست جمع کروائیں۔ درخواست کے ساتھ تمام ضروری دستاویزات منسلک کرنا لازمی تھا تاکہ اس کیٹیگری میں اہل ہونے کے بعد ان کی درخواست پر عمل درآمد ہو سکے۔ اس بار بھی یہی سوال اساتذہ کرام کے ذہنوں میں گردش کر رہا ہے کہ کیا ہارڈ شپ ٹرانسفر کے لیے دوبارہ وہی پرانا طریقہ اپنایا جائے گا، یعنی دستی طور پر درخواست جمع کروانی ہوگی، یا اس بار محکمہ تعلیم آن لائن درخواست دینے کا سسٹم متعارف کروائے گا۔ اس حوالے سے ابھی تک باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا، لیکن ذرائع کا کہنا ہے کہ جیسے ہی 20 اکتوبر کے بعد راؤنڈ کا اعلان ہوگا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی واضح کر دیا جائے گا کہ درخواستیں کس طریقہ کار سے جمع کرائی جائیں گی۔ یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ آن لائن سسٹم اگر متعارف کرایا گیا تو اس کے کئی فوائد ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ اساتذہ کرام کو بار بار دفاتر کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے، اور دوسرا یہ کہ درخواستیں کمپیوٹرائز طریقے سے محفوظ رہیں گی جس سے شفافیت میں اضافہ ہوگا۔ دوسری طرف دستی طریقہ کار بھی اپنی جگہ آسان ہے کیونکہ کئی اساتذہ کرام ایسے ہیں جو آن لائن سسٹم استعمال کرنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں۔ اسی لیے محکمہ تعلیم کو یہ فیصلہ کرتے وقت دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھنا ہوگا تاکہ کسی بھی استاد کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ ہارڈ شپ ٹرانسفر کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس بار محکمہ تعلیم درخواستوں کی چھان بین مزید سخت کرے گی تاکہ صرف وہی اساتذہ کرام مستفید ہو سکے جو واقعی ان کیٹیگریز میں آتے ہیں۔ پچھلے مرحلے میں کچھ شکایات سامنے آئی تھیں کہ بعض اساتذہ کرام نے غیر مستند کاغذات کے ساتھ درخواست دی جس پر دیگر اہل اساتذہ کرام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس بار امکان ہے کہ میڈیکل رپورٹس، معذوری سرٹیفکیٹ، نکاح نامہ یا طلاق یافتہ جیسی دستاویزات کی باقاعدہ تصدیق کے بعد ہی درخواستوں کو منظور کیا جائے گا۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو یہ راؤنڈ ان تمام اساتذہ کرام کے لیے ایک بڑی سہولت ہے جو ذاتی اور خاندانی مسائل کے باعث اپنے تبادلے کے منتظر ہیں۔ 20 اکتوبر کے بعد جیسے ہی محکمہ تعلیم باضابطہ اعلان کرے گا تو یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ اساتذہ کرام کو CEO آفس جا کر دستی طور پر درخواست دینا ہوگی یا پھر آن لائن پلیٹ فارم فراہم کیا جائے گا۔ دونوں صورتوں میں ضروری ہے کہ اساتذہ کرام اپنی دستاویزات مکمل رکھیں اور وقت پر درخواست جمع کرائیں تاکہ وہ اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ پورا معاملہ پنجاب بھر کے ہزاروں اساتذہ کرام کے لیے اہم ہے اور آنے والے دنوں میں اس پر مزید وضاحت سامنے آنے کی توقع ہے۔ دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی۔ میرا مقصد یہی ہے کہ آپ کو تعلیم اور اساتذہ کرام سے متعلق ہر نئی خبر اور رہنمائی بروقت فراہم کی جائے تاکہ آپ اپنے کیریئر اور مستقبل کے فیصلے بہتر طریقے سے کر سکیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیو سب سے پہلے ملے تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا بالکل نہ بھولیں۔ اس طرح آپ کسی بھی اہم اپڈیٹ سے محروم نہیں رہ سکیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تعلیم سے محبت کیجیے، علم کو بانٹیے اور معاشرے میں روشنی پھیلائیے۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔